بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ جے کا نمبر 4 حفظ السفہاء کہ ناسمجھوں کے مالوں کی حفاظت کرو. ولا تؤتوا اور نہ دو السفہاء سفہاء کو اموالکم مال ان کے، یعنی ان کے حوالے نہ کرو. التی جعل اللہ لکم وہ جو کیا اللہ نے تمہارے لیے سبب گزران کا، قیاماً سبب گزران. وارزقوہم اور کھلاتے رہو ان کو، فیہا اس مال سے، وکسوہم اور پہناتے رہو ان کو، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان کو بات تسلی کی، معروفاً. ولا تؤتوا اس قانون کی 8 شکے ہیں، 8 شکے. ولا تؤتوا یہ پہلی شک ہے، مت دو بے وقوفوں کو مال ان کا. مراد بے وقوفوں اور سفہاء سے نابالغ جو ناسمجھیں، یا اسی طرح مجنون وغیرہ. وارزقوہم سے شک 2 میں کہ ان کو کھلاتے رہو، فیہا اس مال سے، وکسوہم سے شک سوم تیسری شک ہے، اور پہناتے رہو ان کو. وقولو شک 4 چوتھی شک ہے، اور کہو ان کو قولا معروفا بات معروف یعنی تسلی کی. تسلی سے مراد انہیں یقین دلاتے رہو کہ یہ مال تمہارا ہے، اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو یہ مال ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. قولا معروفا. بسا اوقات بچے ضد کرتے ہیں اپنا مال لینے پر، تو انہیں اچھے طریقے سے سمجھا دو. اب قولا معروفہ جہاں ذکر کیا بات تسلی کی، لیکن یہ نہیں بیان کیا کہ کون سی بات کہنی ہے، کیا کہنا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مذہب کا ایک اہم اصول ہے رائے مبتلا بھی. رائے مبتلا بھی جس طرح پانی کا مسئلہ ہے کہ حوض کبیر، بڑا حوض کس کو کہیں گے، تو اس میں آپ نے فقہ کی کتابوں میں مختلف چیزیں پڑھ رکھی ہیں کہ حشت در حشت ہو، دا در دا ہو. یہ بڑا حوض ہے جو پانی کی نجاست طہارت کا مسئلہ چلتا ہے، لیکن اصل بات جہاں پر بھی امام صاحب کی رائے مبتلا بھی، اور قرآن کریم اور احادیث میں
بہت سارے ایسے مقام ہیں جہاں رائے مبتلا بھی ہی، یعنی جس کو وہ مسئلہ درپیش ہے اس کی رائے کو معتبر قرار دیا گیا کہ اس کی رائے صحیح ہے۔ وہاں پانی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ خود جس کو یہ مسئلہ درپیش ہے وہ دیکھے گا کہ نجاست کتنی ہے، پانی کتنا ہے، سرایت ہے یا نہیں، تو حش در حش دار در دا کوئی چیز نہیں۔ امام صاحب کا مسلک رائے مبتلا بھی ہی، اس پر غیر مقلد مسائل کی جزیات پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اگر اس طرح اعتراض کرنے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولوا لهم قولا معروفا، ان کو بات کہو بات تسلی والی۔ اب تسلی والی بات کون سی کہیں جس سے اس کی تسلی ہوتی ہے؟ مزاج کے مطابق بات کرنی ہوگی۔ اب اس بات کی صراحت اللہ نے نہیں کی کہ کیا کیا باتیں تم نے کرنی ہے، کون سے لفظ بولنے ہیں، نہیں، حکم دے دیا اور اس کو چھوڑ دیا مبتلا بھی پر، جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا وہ بچے کا مزاج سمجھ کر اس کے مطابق الفاظ کہے گا، اس کے مطابق کلمات کہے گا۔ کلمات کہنے میں اللہ نے پابند نہیں کیا کہ یہ کلمہ کہنا ہے یہ کلمہ کہنا ہے، نہیں، بس اتنی بات بتا دی کہ ان کو قولوا لهم قولا معروفا، کہ بات کرو ان سے بات تسلی والی، بس قول معروف۔ اب ہوگا اس کے مزاج کے مطابق، جس سے وہ خوش رہے پریشان نہ ہو، تو وہ آپ کی مرضی پر ہے جو الفاظ آپ استعمال کریں، چاہے اس کو زیادہ رو رہا ہے ٹافیاں شافیاں دے دیں، لیکن ٹافیوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، وہ آپ کی رائے میں ہے، یا منت سماجت کر لیں یا اس کو سیر شہر کرا کے لے آئیں یا اس کا دھیان کسی اور طرف پھیر دیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اسے کیسے مطمئن کرتے ہیں اور کیسے اس کی تسلی کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری آیات اور نصوص موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کیا اور ضابطے کی تعمیلی تشریح وہ مخاطب پر چھوڑ دی، حالات کے مناسب، واقعات کے مناسب، تو اسی سے وہ ماخوذ ہے رائے مبتلا بھی۔ یہ بہت سارے مسائل میں امام اعظم کا یہ ضابطہ ہے، اور یہ ضابطہ نصوص سے لیا گیا ہے۔ وابتلوا الیتامی، یہ پانچویں شق ہے، اور آزماتے رہو یتیموں کو۔ اب کیسے آزماتے رہو، یہ بھی مناسب حال، اس کی بھی اللہ تعالی نے خاص صورت نہیں متعین کی۔ ابتلاء الیتامی کیسے ہوگا اس کی تفصیل نہیں آئی، بس ازماؤ ان کو، مثلا کبھی ان کو سبزی لینے کے لیے پیسے دے کر بھیج دو، پھر دیکھو کیا کر کے آتا ہے، کبھی دکان سے سودا لینے کے لیے بھیجو، کبھی اس کے ویسے حوالے کرو کچھ پیسے کہ ان کو ضائع کرتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ہے وابتلوا الیتامی، یتامی کو ازماؤ، ازمانے سے مراد کہ یہ کہیں مال ضائع تو نہیں کرے گا اور نقصان تو نہیں کرے گا، تو اس چیز کا امتحان لیتے رہو
حتی اذا بلغ النکاح، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کو کسی منصب پر فائز کرنا ہے، کوئی ذمہ داری دینی ہے، تو اس کا ابتلا، اس کی آزمائش اور امتحان لینا چاہیے کہ یہ اس عہدہ کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اب دیکھو مال کی ذمہ داری آ رہی ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ بغیر ابتلا کے اور آزمائش کے وہ ان کو نہیں دینا، ان کو پہلے آزماؤ اور ابتلا کرو کہ وہ اس قابل ہیں یا نہیں، کہیں سارا مال ضائع تو نہیں کر دیں گے۔ تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو اس کا ابتلا کرنا چاہیے، آزمائش کرنی چاہیے کہ یہ اس کے قابل ہے یا نہیں۔ حتیٰ اذا بلغ النکاح، حتیٰ کہ جب پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، یعنی بالغ ہو جائیں، اس وقت تک آزماتے رہو۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، بس اگر تم معلوم کرو ان میں رشدن، ہوشیاری، صلاحیت، ان میں صلاحیت اور ہوشیاری تمہیں معلوم ہو کہ یہ مال کو ضائع نہیں کرے گا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو دے دو، دفع کر دو مال کو ان کی طرف، دے دو مال کو ان کی طرف، ان کو مال اپنا واپس کر دو، یعنی بعد از بلوغت و ابتلا، ابتلا بھی کرو اور بالغ بھی ہو جائیں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ مال ضائع نہیں کریں گے، تو اب ان کے حوالے مال کر دو۔ الیہم اموالہم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا، اور نہ کھاؤ مال کو مسرفینا، نہ کھاؤ مال کو فضول خرچیاں کرنے والے اور جلدی کرنے والے، اس بات سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، ان یکبروا، بڑے ہو جائیں گے اور ہمیں مال دینا پڑ جائے گا، اس سے پہلے ہی کام صاف کر دیں۔ تو عام طور پہ برسا میں دو گڑبڑ ہوتی ہیں، ایک یہ کہ یتیم کے مال میں فضول خرچیاں اور اسراف کر کے مال کو خراب کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کا مال ہوتا ہے، بچوں کا، اپنا مال ہو تو احساس ہو، دوسرے کے مال کا احساس نہیں، تو اسراف اور بے جا خرچ، فضول خرچ کر کے اس مال کو خراب کیا جاتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ مسرفین بن کے ضرورت سے اور حاجت سے زائد خرچ نہ کرو، اور دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ وارث جلدی جلدی اس مال کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنا میں اس کے بہانے بنا کر استعمال کر لوں کہ بڑا ہو گیا تو پھر اس کے سپرد کرنا ہوگا، تو فرمایا یہ بات نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، یہ وَلَا تَأْكُلُوا اسرافاً کے بعد پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ، یہ جز ششم چھٹا شک ہے کہ جو آدمی غنی ہو تو وہ نہ کھائے، معاف کر دے یعنی نہ کھائے، وہ صاحب نصاب نہ ہو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا،
یعنی جس کو ضرورت نہیں تو وہ یتیم کے مال سے بالکل کھائی نہیں، جو کٹھے کھانے کی صورت میں اس کا مال ہے، اس سے یہ کہے کہ میں پرورش کر رہا ہوں تو کچھ میں بھی کھا لوں، تو غنی کو اجازت نہیں۔ ومن کان فقیرن، اور جو فقیر ہو اور صاحب نصاب نہیں، فلیأکل بالمعروف، وہ کھا سکتا ہے بالمعروف، معروف کے مطابق، بقدر حاجت اور ضرورت۔ تو جو اس کی پرورش کر رہا ہے اس کے احکام ہیں کہ وہ بقدر حاجت و ضرورت استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ 7ویں شق ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، یہ 8ویں ہے، اور جب تم ان کو دے دو، اموالہم، اموال ان کے، تو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، استحبابی حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تم گواہ بناؤ اس پر، تاکہ وہ بعد میں اعتراض نہ کرے کہ مجھے مال پورا نہیں دیا گیا۔ جب تم ان کو مال دو تو گواہ بنا لو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، ویسے تو اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ اللہ رب العزت خود حساب لیں گے قیامت کے دن، اور تم گواہ بنا لو تاکہ تمہارا جھگڑا نہ ہو۔ اور وارثان کو متنبہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن حساب لیں گے، اس لیے تم نے بھی گڑبڑ نہیں کرنی۔